دہشت گردوں کا معصوم بلوچ خاندان کے گھر پر حملہ۔ پولیس ذرائع کے مطابق تربت میں دہشت گردوں نے بچوں، خاتون سمیت 6 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے گھر کو مکینوں سمیت آگ لگا دی۔ تربت کی تحصیل بلیدہ کے علاقے میناز میں مسلح دہشت گردوں نے گھر پر مارٹر گولہ پھینکا، فائرنگ سے حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ دہشت گردوں کی تلاش جاری۔ کوہاٹ میں بھارتی حمایت یافتہ فتنۃ الخارج کا گزشتہ روز بزدلانہ وار۔ شکردرہ روڈ پر دہشت گردوں نے پولیس موبائل پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس حکام کے مطابق خارج نے پولیس موبائل کو آگ لگا کر ایک اہلکار کو زندہ جلا کر شہید کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں پولیس موبائل میں موجود ڈی ایس پی اسد محمود سمیت 6 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر شہید ہوا۔ شہداء میں پولیس اہلکار، ایک زیر حراست ملزم اور ایک راہگیر شامل ہے۔ دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار اور ایک قیدی زخمی ہوا۔ خارج کا مقصد ہے کہ عوام میں خوف و دہشت پھیلایا جائے۔ خارج کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، شہداء کا لہو رائگاں نہیں جائے گا۔ آخری فاجی کے خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی۔ جو انکاؤنٹرز پولیس نے صرف 2 مہینے میں کیے ہیں وہ 120 انکاؤنٹر کیے ہیں۔ اس میں سے کوئی 28 ڈاکو مارے گئے ہیں جو انکاؤنٹرز میں۔ اس میں جو زخمی حالت میں ڈاکوؤں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ 86 ہیں۔ جو اریسٹ ڈاکو ہیں وہ 96 ہیں۔ کوہاٹ سمیت ملک بھر میں دہشت گرد کارروائیوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ سرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ پاک افواج دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہیں۔ ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں، دوسرے راستوں سے نہیں آتے۔ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کی اتحادی نہیں۔ تسلیم کرتے ہیں کہ کراچی میں چیلنجز ہیں۔ کراچی ملک کا بڑا معاشی مرکز ہے۔ پورے پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ کراچی سے ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ موسمیاتی تبدیلی اور زراعت کے شعبے پر تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان اور ورلڈ بینک کا ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ عالمی بینک کی کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ زراعت میں پیداواری صلاحیت اور ویلیو چین بہتر بنانے پر تبادلہ خیال۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ پالیسی اور منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے وفاق اور صوبوں میں رابطہ ناگزیر ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا جائزہ مشن 15 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گیا۔ وفد نے کراچی میں اسٹیٹ بینک حکام سے ملاقات کی۔ آئی ایم ایف حکام کو اسٹیٹ بینک کی جانب سے معاشی کارکردگی اور ڈیٹا پر بریفنگ دی گئی۔ جائزہ مشن 11 مارچ تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ پہلے مرحلے میں کراچی، دوسرے میں اسلام آباد میں مذاکرات ہوں گے۔ جائزہ مشن مالی سال کے پہلے 6 ماہ جولائی تا دسمبر کی معاشی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ The Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. And I want to thank Steve Witkoff and Jared Kushner for your help. Thank you, Steve. Thank you, Jared. ٹیرف پالیسی کے ذریعے پاک بھارت نیوکلیئر جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کا تذکرہ نہ بھولے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر اسٹیٹ آف یونین خطاب میں بھی پاک بھارت جنگ رکانے کا کریڈٹ لے لیا۔ کہا پاکستان اور بھارت ایٹمی جنگ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ میں نے مداخلت کر کے 35 ملین لوگوں کی جان بچائی۔ 9ویں جنگ رکوانے کے لیے کوشاں ہوں۔ As President, I will make peace wherever I can, but I will never hesitate to confront threats to America wherever we must. That's why in a breakthrough operation last June, the United States military,
obliterated Iran's nuclear weapons program with an attack on Iranian soil known as Operation Midnight Hammer. امریکہ کی پالیسی ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ ایران کا مسئلہ سفارتکاری سے حل ہو۔ ایران سے مسئلہ سفارتکاری سے حل کرنا پہلی ترجیح ہے۔ ایران ایسے میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ضمانت چاہتے ہیں کہ تہران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ افغانستان کے دہشت گرد نے وائٹ ہاؤس کے باہر خاتون پر حملہ کیا۔ افغانستان کے دہشت گردوں کو امریکہ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹیرف سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ مایوس کن ہے۔ دیگر قوانین کے تحت ٹیرف برقرار رکھیں گے۔ ڈیموکریٹ ارکان امریکہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے تنقید کرنے والے ڈیموکریٹ ارکان کو پاگل کہہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج معالجے کی ایک اور درخواست۔ بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی کہ بانی پی ٹی آئی کو فوراً شفا اسپتال منتقل کیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو ماہر امراض چشم کے ذریعے آنکھ کا معائنہ کروایا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور عاصم یوسف کو رسائی دی جائے۔ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، رجسٹرار صاحب کی طرف سے اتنا بتایا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل ہمارا کیس وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جائے گا، تو شاخانہ والا بھی اور القادر والا بھی۔ اس کے سلسلے میں انشاءاللہ کل ہمارے سارے پارلیمنٹیرین 12 بجے ادھر جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ اور اپوزیشن اتحاد کا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج تیسرے روز بھی جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی سپریم کورٹ کے باہر پہنچ گئے۔ سپریم کورٹ کے باہر ممبران خیبر پختونخوا اسمبلی بھی پہنچ گئے۔ احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کے مقدمات مقرر کرنے، اہل خانہ سے ملاقات کرانے کا مطالبہ۔ اراکین پارلیمنٹ نے بانی پی ٹی آئی کا ان کے ذاتی معالجین سے معائنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں، اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے، اور باقی کسی چیز پر نہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے گفتگو کی کوشش، بات سنے بغیر سرفراز ڈوگر چیمبر میں چلے گئے۔ سہیل آفریدی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے بات کرنے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو چیف جسٹس کے سیکرٹری سے ملاقات کے لیے سیکرٹری آفس میں آنے کا پیغام دیا گیا۔ سہیل آفریدی نے جواب دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے کیسز نہیں لگ رہے، اوپن کورٹ میں ہی بات کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو سلام کیا، مگر انہوں نے جواب بھی نہیں دیا۔ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ سطح کے وفد کے درمیان اہم اجلاس۔ کے سی آر کی بحالی اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں الیکٹرک بس سروس پر اتفاق۔ سندھ میں ترجیحی ٹرانسپورٹ منصوبے تیز مکمل کرنے اور ترقیاتی تعاون مضبوط کرنے کا فیصلہ۔ اے ڈی بی کے کنٹری ڈائریکٹر کا کے سی آر منصوبے کی مالی معاونت پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ منصوبہ ٹرانسپورٹ، شہری ترقی، صحت، تعلیم، پانی، دیہی ترقی اور ماحولیاتی لچک پر محیط ہے۔ داجل خودکش حملے میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ بھکر میں ادا کر دی گئی۔ آئی جی پنجاب سمیت شہداء کے اہل خانہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد میں شرکت۔ آئی جی پنجاب نے شہداء کے جسد خاکی پر پھول چڑھائے، فاتح خوانی کی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے کہا کہ وطن عزیز کے تحفظ اور امن و امان کے قیام کے لیے پولیس جوانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ جوانوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔
From the very first days of this conflict, Pakistan has stood on the side of dialogue and diplomacy. Our position is born of conviction that there is no military solution to this conflict. A just and lasting peace can only be achieved through sustained, structured, and meaningful dialogue. पाकिस्तान शुरू से ही तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूबा आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए कहा, यूक्रेन और रूस का कोई फ़ौजी हल नहीं है। तनाज़ात के हल के लिए फ़रीक़ैन की इलाक़ाई सलामती को मद्देनज़र रखा जाए। तनाज़ात का हल बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होना चाहिए। यूक्रेन में क़याम अमन के लिए करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर, अमरीका ने वोट नहीं दिया। रूस का मुखालफत में वोट। यूक्रेन और इसके इत्तेहादी जहां तक जा रहे हैं उन्हें पछतावा होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार कर दिया, कहा मुखालफिन जानते हैं कि अगर उन्होंने जौहरी अंसर इस्तेमाल किया तो इसका अंजाम क्या होगा। रूसी तवानाई तनसीबात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमल तबाह कर रहा है। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ। दहशतगर्द हमलों में यूक्रेनी और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलविस हैं। अमेरिका में तारीखी बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद बिजली से महरूम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत रहूड आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी। आइलैंड में 3 फुट तक बर्फबारी ने कई दहानियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। न्यूयॉर्क सिटी के मारूफ मकाम सेंटर पार्क में तकरीबन 20 इंच बर्फ़ रिकॉर्ड। सड़कें, पार्क्स और रिहायशी इलाके मुकम्मल तौर पर बर्फ़ में ढक गए। न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स में हंगामी हालत नाफिज। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार हबीब को मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए। माजी के मकबूल अदाकार मदाहों को आज भी याद। चाहने वाले अदाकार हबीब की बरसी नहीं भूले। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी और हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। मुतादिद पंजाबी फिल्मों में भी शानदार किरदार निभाए। मौज मेला, बाबल दा वेड़ा, मेला 2 दिन दा और चंद शेर उनकी काबिल जिक्र फिल्में। फनी खिदमत के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।